السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام سامعین، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے تربیتی پہلو، اس پر واقفیت کے لیے، آگاہی کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ اس سے قبل کے درس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق لوگوں کے اندر عقیدے کے اعتبار سے جو غلط فہمیاں تھیں، اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ دراصل اللہ رب العالمین کے پیغام کا عملی پرتو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیغام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، عملی اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تمام لوگوں تک پہنچایا، اور اسی سے یا سیرت طیبہ ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا مقصد پتہ چلتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر کے رب کی بندگی میں داخل کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کے حالات، اس کو جاننے سے قبل ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جس ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، وہ ماحول کیسا تھا؟ کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مکمل صورت گری بغیر اس کے ممکن نہیں ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کو اور آپ کی جد و جہد کو، آپ کے اسلوب دعوت کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے جب تک کہ ہم ان ماحول کو نہ سمجھیں جن ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ ہم جانتے ہیں، یہ بات معروف ہے کہ مکے کی آبادی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور وہی ان کا مرکز تبلیغ تھا، اور انہی کے ذریعے سے اسلام، توحید وہاں پہنچا۔ لیکن جس طرح سے زمانہ گزرتا گیا اور دھیرے دھیرے پھر جو ہے اسلام اپنی اصلی حالت میں نہ رہا، بلکہ اسلام جو ہے کافی بگڑ چکا تھا، لیکن پھر بھی مکہ اور مکہ میں رہنے والے، اس کے گرد و نواح کے لوگ، اور خاص طور سے یہود، نصارہ، مشرکین، ہر ایک کا اپنا ایک دعویٰ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، اور خاص طور سے وہ اس پر فخر بھی کیا کرتے تھے، اور جگہ جگہ قرآن عزیز کے اندر ان کے ان دعووں کا تذکرہ ہے۔ وہ اپنے آپ ہی کو سمجھتے تھے کہ وہی جنتی ہیں، اس لیے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانیں بارہا یہ کہا گیا کہ آپ کہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و ماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا اول المسلمین، کہ بار بار یہ ظاہر کیا گیا اور بتایا گیا کہ اصل دین وہ نہیں ہے، اور اصل ابراہیمی ملت وہ نہیں ہے جس پر تم لوگ ہو، بلکہ ابراہیمی ملت وہ ہے جس پر میں ہوں۔ اور خاص طور سے قرآن میں ایک بار بار جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت کا تذکرہ ہوا، اور وہاں یہ ساتھ میں ذکر ہوا کہ وما کان من المشرکین، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جن حالات میں ہوئی، عرب کی حالت، خاص طور سے جزیرہ نمائے عرب کی حالت بالکل بدل چکی تھی، عقیدے کے اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ہر اعتبار سے بدحالی کے وہ لوگ شکار تھے۔ خاص طور سے اگر عقیدے کے باب میں دیکھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر کیا تبدیلیاں کی،
اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار سازی پر ہی توجہ دی ہے۔ انسان کا ظاہر کیسا بھی ہو، ظاہر اگر ہمارا بہت اچھا ہے تو لوگ لائک کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا کردار کیسا ہے، ہمارا نیچر کیسا ہے، ہماری سوچ کیسی ہے، ہمارے افکار و نظریات کیسے ہیں، اس پر لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر تو سنوارنے آئے ہی تھے، لیکن ظاہر سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ باطن کو سنواریں۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی آپ دیکھیے کہ تن ڈھانکنے کے لیے کپڑے میسر نہیں ہیں۔ غزوہ خندق خاص طور سے اس کو اگر آپ پڑھیں گے، آگے ذکر آئے گا، تو آپ دیکھیے کہ بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے کھانا نہ ملنے کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے، کہ پیٹ کے اوپر پتھر بندھا ہوا ہے، لیکن ان حالات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کے فتح کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ کسریٰ کے کنگن اور کسریٰ کے محلات کو فتح کرنے کی خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اور منافقین اور مشرکین خاص طور سے ہنستے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیشین گوئیوں کے اوپر۔ تو اصل کیا تھی، ان کے اندر ایسی کون سی طاقت تھی، کون سی قوت تھی؟ وہ یہی ایمانی قوت تھی، اندر کی ان کا جو کردار تھا، اندر کے جو حالات تھے جسمانی اعتبار سے کمزور تھے وہ، لیکن ان کے پاس جو تھی وہ ایمانی قوت تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار سازی کی ہے۔ ہمارے افکار، نظریات، ہماری سوچ اگر اچھی ہے تو یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا چہرہ کیسا ہے، آپ کا ظاہر کیسا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبش کے رہنے والے بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھے، لیکن کردار ان کا اچھا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ محسوس کی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور سے آپ نے جو کوشش کی کہ مکہ والوں کے کردار کو سنوار دیا، تو کردار سازی پر سب سے زیادہ توجہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ہم وہ ماحول دیکھیں گے کہ جن ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اب دیکھیے کہ عقیدے کے اعتبار سے ان کے اندر کتنی خرابیاں پیدا ہو گئی تھی۔ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ مکہ فتح ہوا تو آپ سیرت میں جب پڑھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ 360 بت رکھے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کے ارد گرد۔ وہ مرکز جو توحید کے لیے بنایا گیا تھا، اللہ کی وحدانیت کی صدا کو بلند کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، وہاں ارد گرد آپ کو 360 بت نظر آ رہے ہیں۔ ہر قبیلہ اپنے اعتبار سے یا تمام قبائل کو، تمام لوگوں کو خانہ کعبہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کے پسندیدہ بتوں کو لا کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ یہ زندگی ہو گئی تھی ان کی، مکہ والوں کی خاص طور سے، اور قرآن نے اس کو بیان کیا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ پتھروں کے بت، مورتیاں، تصویریں، اور اسی طرح سے ان کے اعتبار سے ان کے اپنے صالحین کے مجسمے وہاں پہ نصب تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی پرستش کیا کرتے تھے، اور ایسی ہستیوں کی پوجا کرتے تھے جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان کر سکتے ہیں ان کا، نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں، اگر نہیں کرے تو کچھ بگڑ نہیں جائے گا۔ لیکن وہ سمجھتے تھے کہ سارے منافع، ساری مصلحتیں ان سے ہماری جڑی ہوئی ہیں، اگر ان کو ہم چھوڑیں گے تو ہمارا بہت کچھ بگڑ جائے گا۔ اور سوال کرنے پر جواب دیتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ اللہ رب العالمین کے پاس ہمارے شفارسی ہیں، یہ جہنم سے نجات کے لیے، جنت کے حصول کے لیے اللہ سے ہماری سفارش کریں گے۔ تو اس طرح کا عقیدہ بن چکا تھا، اور کئی سارے عقائد ان کے یوم آخرت پر پختہ یقین نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ آخرت بیان کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا كرة خاسرة، وہ کہتے تھے کہ ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، اور آپ کہہ رہے ہیں دوبارہ پھر زندہ کیا جائے گا، یہ تو بہت بڑا نقصان ہوگا ہمارے لیے، بہت بڑا خسارہ ہوگا، اور ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی اٹھ کر کے آیا ہو۔ تو آخرت کے تئیں ان کی یہ سوچ تھی۔ بعض اس میں وہ بھی تھے جو کچھ نہیں مانتے تھے، وہ یہ مانتے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ فطرت ہے، نیچر ہے یہ سب کچھ، اور خاص طور سے
کچھ وہ لوگ بھی تھے جو رب کے ربوبیت کو تسلیم کرتے تھے لیکن اس میں بھی ان کے یہاں شرک پایا جاتا تھا. تو ایسے عقیدے کے اعتبار سے بہت زیادہ بگاڑ ان کے اندر آ چکا تھا، بہت زیادہ بگاڑ. توہم پرستی کے شکار تھے. آپ دیکھیے جب سیرت پڑھیں گے قبل کے حالات تو توہم پرستی ان کے اندر تھی. اور ظاہر سی بات ہے ہر وہ قوم جو اللہ رب العالمین کے در کو چھوڑ دے اور اللہ کے صفات، اللہ کے قدرت کا جس کو صحیح علم نہ ہو، اللہ کی معرفت نہ ہو اگر کسی کے اندر، تو وہ قوم جو ہے توہم پرستی کا شکار ہو جاتی ہے. وہی خرابی ان کے اندر بھی تھی. آج دیکھیے مسلمانوں میں بھی کہ جن کے عقیدے کمزور ہیں یا ایمان کے اندر ضعف ہے، ان کے اندر بھی توہم ہے، توہم پرستی ہے. بلی راستہ کاٹ جائے تو سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا کام نہیں بنے گا. آپ غیروں کو دیکھ لیجئے کہ وہ نقصان سے بچنے کے لیے گاڑیوں کے اوپر نہیں تو جوتے لٹکائے رہتے ہیں. آج مسلمانوں کے گھروں میں بھی آپ کو ناریل اور لیمبو اور مرچی لٹکا ہوا نظر آئے گا. کیا ہے یہ توہم پرستی ہے. یہ جو توہم پرستی کیا ہے، ایک ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی اور اسلام سے نسبت ہونے کے باوجود بھی کیا ہے، ایمان میں کمزوری کی وجہ سے یا اللہ رب العالمین کی صحیح معرفت نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری توہم پرستی آج مسلمانوں کے اندر ہے. وہی توہم پرستی اس دور میں مشرکین مکہ کے اندر بھی تھی. الو بول دے گھبرا جاتے تھے، سمجھ رہے نا. الو کا بولنا ان کے یہاں بہت برا سمجھا جاتا تھا، بلکہ کوے کے بولنے سے بھی انہیں جو ہے گھٹن محسوس ہوتی تھی. ایسے حالات ہو گئے تھے ان کے. اگر کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ جب تک وہ تیر نہیں نکالتے تھے یا پرندے نہیں اڑاتے تھے تب تک جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر پاتے تھے. اس قدر توہم پرستی جو ہے ان کے اندر تھی. اب دیکھیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے. واجتنبوہ لعلکم تفلحون. اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو شراب کو اللہ نے حرام کیا ہے. انما الخمر والمیسر، میسر کیا ہے؟ جوا، لاٹری یہ. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں انصاب. انصاب کیا ہے؟ انصاب کہتے ہیں کہ ہر وہ جگہ جہاں غیر اللہ کے نام پر نذرانے چڑھائے جائیں اس کو نصب بولا جاتا ہے عربی میں، اور اسی کو انصاب اللہ نے کہا ہے. تو وہ کیا ایک جو ہے مخصوص مقامات ہوتے تھے جہاں وہ جا کر کے نذرانے چڑھاتے تھے اور وہ مختلف ناموں سے معروف تھے. جیسے اس وقت جو ہے نشان ہے، قبر تو ہے نہیں وہاں پہ اصلاً، لیکن ایک ہی شخصیت کے مختلف قبریں آپ کو ملیں گی، مختلف مزار ملیں گے ان کے نام کے. حالانکہ نہ تو یہاں ان کی پیدائش ہوئی ہے نہ وہ یہاں فوت ہوئے ہیں. تو کیا ملے گا آپ کو؟ نشان. تو ان کے یہاں بھی وہی چیز تھا. وہ کیا تھا؟ نصب تھا، انصاب جس کو قرآن نے کہا ہے. تو وہ کرتے تھے. اور اسی طرح سے والازلام، اللہ فرماتے رجس من عمل الشیطان. یہ کیا ہے؟ یہ گندگی ہے. یہ کیا ہے؟ شیطانی عمل ہے. تو ازلام کا معنی یہ ہوتا تھا کہ وہ اگر انہیں کوئی سفر کرنا ہے، کہیں جانا ہے، کوئی کام شروع کرنا ہے تو ہمارے لیے سفر بابرکت ہوگا یا نہیں، ہمارا یہ کام شروع کرنا ہمارے حق میں بہتر ہوگا کہ نہیں، اس کے لیے باقاعدہ ان کا ایک طریقہ تھا کہ وہ پجاری کے پاس جاتے تھے اور وہاں تیر نکلواتے تھے. ایک میں لکھا رہتا کرو، ایک میں لکھا رہتا تھا مت کرو، اور دوسرے میں کچھ نہیں لکھا رہتا تھا. یہ طریقہ ہوتا تھا. اس کو مکس کر کے اور پھر نکالا جاتا تھا. اگر کرنے والا تیر نکلا تو کام کرتے تھے، نہیں کرنے والا نکلا رک جاتے تھے. اور جو ہے جس پر کچھ نہیں لکھا رہتا تھا وہ نکلتا تھا تو پھر سے ڈالتے تھے. تو یہ کیا تھی؟ توہم پرستی. وہ اس کے شکار تھے. اس لیے کہ جب ایمان اللہ رب العالمین کے ذات پر کمزور ہوتا ہے انسان کا تو پھر وہ وہم کے اندر مبتلا ہوتا ہے. تو توہم پرستی اس قدر ان کے اندر عام تھی. اچھا وہ خود وہم کے شکار تھے لیکن انبیاء کو اپنے لیے وہ منحوس سمجھتے تھے. انبیاء کو وہ اپنے حق میں منحوس سمجھتے تھے. اس لیے کہ نبی انبیاء کی نافرمانی کی وجہ سے وہ مختلف قسم کے عذابات کے شکار ہوتے تھے اور اس وجہ سے نبی کو وہ منحوس سمجھتے تھے. قرآن میں جگہ جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تئیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں، دیگر انبیاء کے تئیں جو ہے اس طرح کا الفاظ جو ہے وہ بولتے تھے، کہتے تھے. ان کے عقیدے کو قرآن نے بیان کیا ہے.
اللہ کے نبی نے فرمایا الطیرۃ شرکن الطیرۃ شرکن الطیرۃ شرکن، یاد رکھو کہ بدشگونی، برا شگن لینا، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اس لیے کہ ہم نفع نقصان کا ذریعہ اس کو سمجھتے ہیں۔ پرندہ اڑایا، دائیں طرف اڑا تو کام شروع کرتے تھے، بائیں طرف اڑا تو کام سے رک جاتے تھے، سفر پر جاتے ہی نہیں تھے۔ تو ایک پرندے کو نفع نقصان یا اپنے تقدیر کا فیصلے کرنے والا سمجھ لیا۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ بعض جگہوں پر بہت سارے لوگ طوطا لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں، ان کے پاس مختلف چٹیاں ہوتی ہیں، اپنے قسمت آ کر کے دیکھیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایمان میں کمزوری کا ذریعہ ہے۔ تو عقیدہ ان کا اس قدر کمزور ہو چکا تھا، اور پھر بھی دعویٰ کیا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں۔ تو توہم پرستی ان کے اندر تھی۔ اور اسی طرح سے ایک بڑی خرابی اور ان کے اندر کیا تھی کہ وہ ایک بڑا جرم کرتے تھے کہ فقر و فاقے کے ڈر سے اولاد کو قتل کرتے تھے۔ آج کے دور میں ہم اس کو فیملی پلاننگ کہہ لیں۔ تو یہ جو فیملی پلاننگ ہے وہ اسی دور کی ہے۔ فقر کے ڈر سے اللہ فرماتے لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم، اپنے بچوں کو فقر کے ڈر سے۔ آج لوگ جو ہے اچھی تعلیم اور اچھی تربیت نہیں ہو پائے گی، اس وجہ سے ہم دو ہمارے دو، یہ جو معاملہ ہے، یہ جو رجحان چل رہا ہے، یہ کہاں ہے؟ وہ اسی دور کی دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے تھے ان کے یہاں بھی یہی چیز پائی جاتی تھی۔ اصل میں مسئلہ کیا تھا؟ اقتصادی اعتبار سے وہ تھے کمزور نہیں تھے بلکہ مضبوط تھے، لیکن ہو کیا رہا تھا کہ جنگ کی وجہ سے اور خانہ جنگی کی وجہ سے ان کی اقتصادی حالت، معاشی حالت مضبوط نہیں ہو پا رہی تھی۔ ورنہ جو ہے مکے میں بڑے بڑے بازار لگتے تھے، معروف بازار جو ہے ذوالمجنہ، عکاظ، یہ بڑے بڑے بازار تھے، اور خاص طور سے عرب کی عورتیں سوت کاتا کرتی تھیں۔ جو باہر یعنی شام، یمن، وہاں کے قافلے، یہاں کا سامان وہاں جانا، وہاں کے سامان یہاں پہ آنا، ایک تجارتی مرکز تھا اس دور میں بھی، لیکن خانہ جنگی کی وجہ سے وہ معاشی اعتبار سے مضبوط نہیں ہو پا رہے تھے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ اپنے آپ کو معیشت کے اعتبار سے کمزور سمجھنے کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے؟ بچوں کو مار ڈالتے تھے، زیادہ بچے نہیں چاہیے، تو بچوں کو قتل کرنا، مار ڈالنا، یہ چیزیں، اور خاص طور سے لڑکیوں کے تعلق سے تو بہت ہی برا خیال تھا ان کا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب کسی کے ہاں بچی کے پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تھی تو مارے گھٹن کے وہ انسان جو ہے، مارے گھٹن کے اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، وہ گھٹن محسوس کرتا تھا اور ناخوشی کا اظہار کرتا تھا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اللہ فرماتے ہیں کہ قوم سے یہ جو خبر ہے اس کو چھپائے پھرتا تھا، کسی کو بتانا گوارا نہیں کرتا تھا کہ ہمارے یہاں پیدائش ہوئی ہے، اور یہ سوچتا تھا کہ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اللہ فرماتے ہیں الا ساء ما یحکمون، یعنی اس قدر خرابی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے، وہ لوگوں سے چھپاتے تھے کہ ہمارے یہاں بچی پیدا ہوئی، بتاؤں تو کیسے؟ وہ سوچتا تھا کہ وہ فیصلہ نہیں کر پاتا تھا کہ بچی کو ہم زندہ رکھیں یا اسی طرح سے اس کو مار ڈالیں، اور بسا اوقات زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ ساری خرابیاں تھیں اس زمانے میں، آج کے دور میں بدل چکا ہے، لیکن چیزیں وہی ہیں جو اس دور میں ہوا کرتی تھی۔ آج فیملی پلاننگ اور خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر جو کچھ کیا جاتا ہے، یہ وہی جاہلیت والا عمل ہے جو اس دور میں جاری اور ساری تھا۔ تو یعنی ماحول دھیرے دھیرے جو ہے وہی بنتا جا رہا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بس شکلیں بدل گئی ہیں، نام بدل گئے ہیں، ورنہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم وہی کچھ اب کرنے لگے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں وہی ساری چیزیں جاری اور ساری ہوتی جا رہی ہیں جو اس زمانے میں پائی جاتی تھی۔ تو خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نے شروع میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کی مکمل صورت گری ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ اسلام سے قبل کے حالات اور آج کے جو حالات ہیں ان کا موازنہ نہ کیا جائے، تب تک ہم جو ہے سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ تو یہ چیزیں ان کے یہاں پائی جاتی تھی۔
شراب بہت زیادہ عام تھا، بدکاری بہت زیادہ عام تھی. تو ایسے یعنی عقیدے اور معاشرت اور سماجی اعتبار سے بہت زیادہ بگاڑ ان کے یہاں پایا جاتا ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی کہ وہ حالات کیسے تھے اور آج کے حالات میں کس نئی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. ہم صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے تربیتی پہلو اسی کو ہم اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیسے کیا. آپ دیکھیے کہ بدشگونی جو تھی ان کے یہاں، پرندے اڑانا یا تیر نکالنا، یہ جو چیزیں تھیں، اسلام نے اس راستے سے تو منع کیا لیکن اس کا بدل بھی دیا. استخارہ کرو، قرآن دازی کرو، اسلام نے اس کا بدل دیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی برائی سے لوگوں کو منع کیا، اس سے روکا جو یقیناً دینی دنیاوی اعتبار سے ہر اعتبار سے بری تھی، اس سے روکا، تو اس کے بدلے میں اسلام نے ہم کو کیا دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے خالی منع کیا ہے، اس کا کوئی بدل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو یہ ہے دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کا فائدہ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت، آپ نے لوگوں کی کردار سازی کیسے کی، کیسے اس ماحول سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نکالا، ان کو کیسے اچھا بنایا، اور وہ ایک برا ماحول جو تھا اس کو ایک اچھے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تبدیل کیا. تو یہ ساری چیزیں اور مزید کچھ باتیں انشاءاللہ اگلا جب درس رہے گا اس میں آپ کے سامنے آئے گی. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.